بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شامل، پاکستان کی طاقتور شخصیات میں شامل ملک ریاض ایسی بات کریں گے کہ اپنی جان لینے کی بات کریں گے کہ مجھے اپنی جان لینی پڑی تو میں کیا کر کے جاؤں گا؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور اس کی باقاعدہ آڈیو موجود ہے، اور نیوٹرل بائی جاوید چودھری، ان کے جاوید چودھری سینئر صحافی ہیں، ان کے پلیٹ فارم سے اس آڈیو کو شیئر کیا گیا ہے، اور میں آپ کو اس کا کچھ حصہ سنوا بھی دوں گا، اور خاص طور پر وہ حصہ جہاں وہ اپنی جان لینے کی بات کریں۔ ملک ریاض، آپ سوچیں، بحریہ ٹاؤن کے مالک۔ اب کہانی کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یہاں تک پہنچ گئے ہیں؟ بحریہ ٹاؤن کے بارے میں کیا خبریں گردش کر رہی ہیں کہ کیا بحریہ ٹاؤن کا مستقبل ہے، کیا بنے گا، اس کو ٹیک اوور کیا جائے گا؟ ملک ریاض کے خلاف بہت سے ریفرنس بنائے جا رہے ہیں، کیوں ان کو یہ مجبور کیا جا رہا ہے؟ القادر ٹرسٹ کا کیا معاملہ ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ مگر پہلے سنیے کہ اڈیالہ جیل کے حوالے سے کیا ہو رہا ہے۔ اب خبر یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب کی مشکلات بڑھائی جا رہی ہیں، اور ان پر ایک اور مقدمہ جو ہے وہ بنایا جا رہا ہے۔ جس طرح پنجاب کابینہ مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ ہیں، اور انہوں نے یہی کام کرنا ہے، جس طرح اب یہ تو ثابت ہو گیا، سب یہ بات مان رہے ہیں، ان کے حمایتی بھی مان رہے ہیں، جو جب یہ اپوزیشن میں تھے تو کہتے تھے، بڑا ساتھ دیتے تھے، ملتے تھے، سب کرتے تھے۔ آج ان کی چیخیں نکلی ہیں، آج وہ صحافی بھی جو ان کے لیے بڑی ہمدردی رکھتے تھے، کچھ تو آج بھی ہیں، کچھ تو ایسے آدمی ہیں، لیکن زیادہ تر ایسے ہیں کہ جو اب کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ بڑے ظالم ہیں، یہ کبھی نہیں بدلے، یہ سب جھوٹ ہے، یہ 1985 سے اس طرح ہے۔ جب ان کو اقتدار ملتا ہے تو جو بھی مخالف ہو، کسی دور میں بے نظیر بھٹو تھیں، آج عمران خان ہے، یہ اس کو ہر طرح سے، اس کی ذاتی زندگی، چاہے اس کے دیگر رشتے ہوں، قریب ترین رشتے ہوں، ان کو نہیں چھوڑیں گے، اور اس کی زندگی تک کے حوالے سے آپ دیکھیے کتنی مشکلات کھڑی ہو جاتی ہیں، کیسز بناتے ہیں۔ اب جناب ایک اور کیس بنایا جا رہا ہے کہ جی کوئی کسی بڑی شخصیتی قتل کا منصوبہ عمران خان نے جیل کے اندر سے بنا دیا، عمران خان جو ہے وہ بغاوت کے معاملات چلا رہا ہے، وہ ملک کی سالمیت کے خلاف ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا اس طرح کا جناب وہ سارا کچھ تیار کر لیا گیا ہے، درخواست بھی پہنچ گئی ہے، اب وہ معاملہ چلے گا، جبکہ عمران خان اڈیالہ جیل میں ہے۔ اب ایک اور بات ہے کہ جی عمران خان کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے جو ڈاکومنٹری شیئر کی گئی سقوط ڈھاکہ کے حوالے سے، 1971 کے بارے میں کیا محرکات تھے، اس میں جنرل یحییٰ خان کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا، شیخ مجیب کے حوالے سے کہا گیا کہ جی وہ محب وطن تھا۔ اب سب کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے تو یہ غداری کر دی ہے، ملک توڑنے کی بات کر رہا ہے۔ اب لوگ شیئر کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کے تو عمران خان سے کہیں زیادہ بیانات ہیں کہ جی شیخ مجیب جو تھا وہ تو محب وطن تھا، کس نے اس کو مجبور کیا، ایسے حالات پیدا نہ کریں، جب ان کو حکومت سے نکالا گیا تھا تو وہ جب مجھے کیوں نکالا ریلی دیتے تھے، اس نے بار بار مجیب الرحمان کی تعریف کی۔ آج بھی اطاع اللہ تعالیٰ اگر عمران خان کے خلاف پریس کانفرنس کرتے ہیں تو شیخ مجیب کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں کہ جی شیخ مجیب کے خلاف کوئی کرپشن کیس نہیں تھا، فلان نہیں تھا، فلان نہیں تھا، تو اس طرح سے بات کر رہے ہیں۔ تو یہ کیسز عمران خان کے خلاف بنائے جا رہے ہیں، مگر بیرسٹر گوہر نے یہ بات کی ہے کہ جی عمران خان تو جیل میں ہیں، تو جو ان کے اکاؤنٹ سے کچھ چیز شیئر ہوئی تو اس کے کانٹینٹس تو عمران خان نہیں دیکھے۔ ہو سکتا ہے انہوں نے کہا ہو کہ اس حوالے سے چیز شیئر کرو، لیکن آخر میں اگر آرمی چیف کی تصویر آ گئی ہے یا اس طرح کچھ ہوا ہے تو اب اس سے بیرسٹر گوہر جو ہے وہ ان معاملات سے اپنے آپ کو ڈسٹنس کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سارے ڈاکومنٹری تو ان کو دکھائی گئی ہوگی عمران خان کو۔ اب دیکھیں اگر اس بنیاد پر بھی کیس بنتا ہے تو کیا ہوتا ہے، ان کے پاس ہوگا جی میں تو جیل میں تھا، میں کیا کر سکتا تھا۔ لیکن بہرحال مزید کیسز بنانے کی تیاری ہے۔ لیکن دوسری طرف کیا ہو رہا ہے؟ دوسری طرف یہ ہو رہا ہے کہ برطانیہ سے خبر آ رہی ہے، اور اجمل جامی بڑے زبردست صحافی ہیں، انہوں نے یہ چیز شیئر کی ہے کہ کچھ عام شخصیات کی ملاقات ہوتی ہے، اور اب پتہ چلا ہے کہ جی پاکستانی وہاں پر بڑے متحرک ہیں، اور جو وہاں کے برطانیہ کے ممبر پارلیمنٹ ہیں وہ آنے والے دنوں میں اڈیالہ جیل کا دورہ کر سکتے ہیں، اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی ہم عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سیدہ وارثی صاحبہ جو برطانیہ کی رکن پارلیمنٹ ہیں، وہ آئی تھیں اور وہ عمران خان سے ملنا چاہتی تھیں، اور عدالت سے اجازت بھی لے لی، لیکن پھر کیا ہوا؟ وہی کہ جناب وہ جیل میں مشقیں شروع ہو گئی، فلاں ہو گیا، پتہ نہیں کوئی گڑبڑ ہو گئی، اور جناب وہ ملاقات نہیں کروائی گئی۔ اب ظاہر ہے کہ وہ برطانیہ جا کر یہ بتائیں گی۔ ابھی آپ دیکھیں اقوام متحدہ کا ڈیلیگیشن موجود تھا سیکریٹریٹ میں تحریک انصاف کے، جب وہاں بلڈوزر چلا دیے گئے، وہ بلڈوزر تو کیا چلائے گا، وہ جب پولیس پہنچی تھی، ہاں جی جب پولیس پہنچ گئی تھی، کمانڈوز وہاں پر پولیس کے پہنچ گئے تھے اور ان کو بھی وہاں روک لیا اقوام متحدہ کے ممبرز کو، وہ ایک کہانی ہے۔ تو یہ برطانیہ کے جو اراکین ہیں یہ پاکستان آئیں گے، یہ ظاہر ہے درخواست دیں گے جی عمران خان سے ملنا چاہتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب سے ان کا ملنا وہ ایک بڑی بات ہوگی، جا کر بتائیں گے۔ اگر نہیں ملنے دیا جاتا تب بھی بڑی بات ہوگی، جا کر بتائیں گے جی یہ ہے، سیدہ وارثی نہیں مل سکی، ہم نہیں مل سکے۔ پھر اگست تک اگر عمران خان صاحب کی رہائی نہیں ہوتی تو پھر وہاں پر ایک بہت بڑا برطانیہ میں پروٹیسٹ تیار کیا جا رہا ہے، اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے۔ اور اس حوالے سے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ
اس میں بھی جو ایم پیز ہیں برطانیہ کے وہ بھی اس میں شریک ہوں گے. تو ایک انٹرنیشنل ایک پریشر بن رہا ہے. اس سے پہلے عمران خان اکانومسٹ میں لکھ چکے, ٹیلی گراف میں لکھ چکے, وہ معاملات یعنی کیسز بڑے بن رہے ہیں. عمران خان بڑے موقع دے رہے ہیں حکومت کو, بناتے جاؤ بناتے جاؤ بناتے جاؤ جتنے بنانے ہیں کیسز, اور حکومت بھی اسی کام پر لگی ہے. اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جی یہ تو پوائنٹ آف نو ریٹرن پر جا رہا ہے, سب کا نقصان ہو جائے گا, سب کا نقصان ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ جی اس میں سب کا نقصان ہوگا, حکومت کا بھی ہوگا, اسٹیبلشمنٹ کا بھی ہوگا, جوڈیشری کا بھی ہوگا, کوئی ایمرجنسی لگا دیں گے, کوئی فلاں ہو جائے گا, کوئی مارشل لا ہو جائے گا, جی کچھ نہیں بچے گا, فلاں ہوگا. بھائی تحریک انصاف کا تو پہلے جتنا نقصان ہوتا ہو گیا, عمران خان پہلے ہی جیل میں ہے, اقتدار کسی اور کا جائے گا, معاملات تو کسی اور کے خراب ہوں گے. تو بہرحال یہ اب ایک کہانی بن رہی ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ ایک بات تو یہ واضح ہے کہ عمران خان کے خلاف جتنے کیسز بنائے گئے وہ سارے فارغ ہو رہے ہیں, اور جو چند ایک رہ گئے ہیں جو بڑے بڑے کیسز وہ آپ کے سامنے ہے کیا ان کی صورتحال ہے, چاہے عدت کا ہے, سائفر کا ہے, سارے معاملات ہیں. اب القادر ٹرسٹ چونکہ نہیں بن رہا تھا کیونکہ میاں نواز شریف صاحب کے اپنے آدمی جو ہیں وہ استعفیٰ دے گئے نیب سے, آفتاب سلطان صاحب کے لیے کوئی کیس ہے اس طرح نہیں بن سکتا, دباؤ میں نہیں آؤں گا, لیکن وہ بنایا گیا. اب وہ کیس بن ہی نہیں سکتا اس لیے کہ اس میں جو مرکزی کردار ہے وہ جب تک نہیں انوالو ہوں گے, یعنی ملک ریاض صاحب, اب کہا جاتا ہے کہ جی ان پر دباؤ ہے کہ جی وہ وعدہ ہوا بنے, ورنہ بحریہ ٹاؤن ختم, کہانی ختم, وہ ٹیک اوور ہو سکتا ہے, وہ کسی اور کو دے دیا جائے گا اور کوئی اور اس کو چلائے گا, اس طرح سے کچھ ہو جائے گا, ان کو سے سب کچھ لے لیا جائے گا. اب اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں کہ آڈیو اس وقت وائرل ہو رہی ہے, اور یہ ایک باقاعدہ پلیٹ فارم سے شیئر کی گئی ہے جس میں ملک ریاض صاحب کہہ رہے ہیں مجھے انہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی تو سب کچھ باہر نکالوں گا, ریکارڈ کر کے رکھ لیا ہے, یہ مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں, میں ملک کے ساتھ ہوں, مجھے زندگی ختم کرنی پڑی, مجھے اپنی زندگی ختم کرنی پڑی تو سب کچھ اناؤنس کروں گا, سب کچھ بتا کر جاؤں گا. یہ بات ہے, یہ بالکل اس طرح سے ہے جس طرح آپ نے دیکھا تھا کمشنر راولپنڈی نے کہا تھا کہ میں اپنی جان لینے لگا تھا, لیکن پھر میں نے سوچا کہ میں کیوں نہ سب کچھ بتا کر جاؤں. یہ کس طرح یہاں پر دھاندلی کی گئی ہے, راولپنڈی کے سارے ڈویژن میں ساری سیٹوں پر دھاندلی کی گئی ہے. تو اس کے بعد سے آج تک اس کے بعد کمشنر راولپنڈی کسی کو نظر نہیں آئے. تو اب ملک ریاض صاحب جو ہیں ان کے بارے میں بھی خبر آئی کہ جناب زرداری صاحب جو ان کے بڑے قریبی ہیں, ظاہر ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں ہے, سندھ حکومت کے بغیر بن نہیں سکتا تھا, سارا کچھ نہیں ہو سکتا سندھ حکومت کی, اس میں آشیرواد اور سندھ حکومت کچھ نہیں کر سکتی زرداری صاحب کی مرضی کے بغیر, اتنا بڑا پروجیکٹ. تو اس میں جو کچھ بھی ہوا, سرکاری زمین جس طرح گئی اس پر ان کو مقدمے اور سارا کچھ جو ہوا. اب زرداری صاحب قریب ترین سمجھ جاتے ہیں, یعنی لاہور میں بلاول ہاؤس جو ہے وہ بھی بحریہ ٹاؤن میں ہے, اور وہ بھی ملک ریاض نے بنا کر دیا ہوا ہے, کبھی کہتے ہیں تحفے میں دیا یا جس طرح بھی دیا, وہ الگ کہانی. تو اتنی قربت, اور جا کر زرداری صاحب نے منانے کی کوشش کی ہے ملک ریاض کو کہ وعدہ معاف گواہ بن جاؤ عمران خان کے خلاف. ملک ریاض ان کی بھی نہیں مانی, اور نجم سٹی کی بقولجی اسٹیبلشمنٹ کے بھی 2 لوگ گئے, ان کی نہیں مانی. میاں نواز شریف ظاہر ہے ان کے اس سے بھی یہ مل چکے ہیں, میاں نواز شریف جب پاکستان آ رہے تھے اس سے پہلے ملک ریاض ان سے مل چکے ہیں, اور ملک ریاض صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کے بیٹے سے ان کا محل خرید چکے ہیں, اور عین اس وقت پر جب وہ بڑی مشکل میں تھے, پاناما لیکس آ رہی تھیں, اور اس سے چند دن پہلے انہوں نے وہ بیچا تھا کہ اس کا نہ کچھ ہو, اور اس سے کہیں زیادہ قیمت دے کر انہوں نے لیا, ان کو مشکل سے بچایا کہ آپ کے تو اتنا کچھ پتہ لگ رہا ہے, اس کا ذرا معاملہ گڑبڑ ہوگا. انہوں نے کہا جی ساری ای میلز آ رہی ہیں تو اس سے پہلے یہ بھانڈا پھوٹ جائے, جس طرح جاوید چودھری کو انٹرویو دیا تھا جی الحمدللہ وہ فلیٹ ہمارے ہیں, الحمدللہ یہ ہے, تاکہ پتہ لگ گیا تھا, ای میلز آ رہی تھیں, صحافی پوچھ رہے تھے کیا معاملہ ہے, چونکہ انہوں نے پوچھنا تھا چھاپنے سے پہلے. وہ سارا قصہ تو یہ بتا رہے ہیں کہ بڑے راز ہیں, جتنے راز میرے پاس ہیں کسی کے پاس نہیں ہے, ایک ایک چیز میرے پاس موجود ہے, پتہ نہیں کس کس کی, پاکستان کے سارے طاقتور لوگوں کی, کیونکہ یہ کنگ میکر جس طرح ہوتا ہے یہ وہ تھے. اور آج یہ وقت آیا کہ اپنی جان لینے کی بات کر رہے ہیں, اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں سب چیزیں اناؤنس کروں گا, میں نے ریکارڈ کروا کے بھی رکھ دی ہیں, ریکارڈ کروا کے بھی ایک ہی چیز رکھ دی ہے, تو ایسے نہیں ہوگا. یہ میں آج بھی پاکستان کے ساتھ ہوں, پاکستان کا کام کرنا چاہتا ہوں, لیکن مجھے مجبور کر رہے ہیں, مجھ پہ دباؤ ڈال رہے ہیں. پھر انہوں نے بڑا لمبا ایک ٹویٹ بھی کیا تھا ملک ریاض صاحب نے. اچھا اب یہ سنیے کہ جی وہ کیا کہہ رہے ہیں, آخر میں سنیے گا. میں ایک چیز دستا ہوں, جس دن میں کتاب کھولی میں تو کئی دفعہ کہا بیٹا پاکستانی زلزلہ آئے گا. میں نے جس دن کتاب کھولی میں آپ کو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں پاکستان میں زلزلہ آئے گا. جننا کچھ مینوں پتہ ہے اور جننا کچھ مینوں میں انوالو رہا ہے چیزاں چ, اگر مینوں انہیں خراب کرنے کی کوشش کی تھی تو میں انشاءاللہ تعالیٰ سارا کچھ باہر کر دوں گا. میں آلریڈی کہہ رہے ہیں جتنا کچھ مجھے پتا ہے, جتنی چیزوں میں انوالو ہوں, جتنا سارا کچھ, یعنی ان سب معاملات میں کسی اور کو نہیں پتا, تو میں سب کچھ بتا دوں گا. ریکارڈ کر کے رکھ لیا تھا, کہہ رہے میں نے ریکارڈ کر بھی رکھ لیا سب. یہ پنجابی میں بات کر رہے ہیں. میں چھپایا تھا نہیں, میں سیو کر لیا تھا, لیکن میں
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਮੁਲਕ और पाकिस्तान में तरक्की चाहना। अब कह रहे हैं मैं अभी तक मुल्क के साथ हूँ, तरक्की चाहता हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ सेव करके रख लिया है, सब रिकॉर्ड करके रख दिया है, एक एक चीज़ में मैं इन्वॉल्व रहा हूँ, बहुत सी चीज़ों का पता है। पाकिस्तान में ज़लज़ला आएगा जिस दिन मैंने सारी किताब खोली, जो कुछ मेरे पास है। और आखिरी जुमले सुने अब। अगर ना मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी तो मैं पहले ना, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी, अगर मुझे अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी, ये मलिक रियाज साहब के अल्फाज हैं, दोबारा सुनिएगा। पाकिस्तान में तरक्की चाहना। अगर ना मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी तो मैं पहले अनाउंस करांगा इंशाअल्लाह। अगर मैंने अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी, यानी मुझे अगर अपनी ज़िंदगी ख़त्म करनी पड़ी तो मैं सब कुछ अनाउंस करके जाऊँगा। ईच एंड एवरीथिंग, फिर अल्लाह जाने थे ये जानना। ईच एंड एवरीथिंग, ये न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी पर जनाब ये शेयर किया गया है। कहते फिर अल्लाह जाने और ये जाने, मैं ईच एंड एवरीथिंग, एक एक चीज़ फिर बता कर जाऊँगा। तो यहाँ तक जनाब मलिक रियाज जैसे आदमी को आप सोचिए यहाँ तक मजबूर कर दिया गया है। तो ये जो आपने तहरीक इंसाफ के लोगों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस देखी हैं, पार्टी छोड़ रहा हूँ, ये हुआ, इमरान खान ने ये कुछ कहा, वो अटैक्स करवाए, सारी प्लानिंग हुई थी, ये किया वो किया, तो वो क्या चीज़ हैं? वो कौन है? कारकुन तो छोड़ ही दें, मैं बड़े बड़े लोगों की बात कर रहा हूँ जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, बड़े लोग छोड़कर चले गए। मलिक रियाज कह रहे हैं कि जी मुझे अगर जान लेनी पड़ी अपनी तो ये, वो क्या प्रेशर्स होंगे, क्या कुछ होगा कि जिसके हवाले से ये बंदा कह रहा है। इतना ताकतवर जरदारी साहब, नवाज शरीफ के राजदान, जो इस वक्त ताकतवर हैं, जो इस वक्त हुकूमत में हैं, सब के राजदान, एक एक चीज़ का पता है और उनके साथ हर तरह का ताल्लुक़ है इनका, तो वो बंदा ये कह रहा है। तो आप सोचिए कि केस तो फिर कुछ नहीं है ना, ये मजबूरी है कि जनाब उसको मजबूर करें और फिर अलकादिर ट्रस्ट में कुछ बनेगा, 100 मिलियन पाउंड का केस बनेगा, अदरवाइज़ तो कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है ये केस तो फारिग हो गया। और फिर इमरान खान का तहरीक इंसाफ का बयानिया दुरुस्त साबित कि ये सब झूठे जाली केस बनाए जा रहे हैं, दबाव में बनाए गए हैं, प्रेशर में बनाए गए हैं। तो फिर क्या यही कुछ हुआ खैबर मानिका के साथ? क्या बाकी जितने केसेस हैं आज़म खान के साथ भी फिर यही हुआ? साइफर में इद्दत में खैबर मानिका गिरफ्तार होते हैं, उसके बाद जनाब वो 6-7 साल बाद उनको याद आता है कि ये तो इद्दत में निकाह हो गया था। मुफ्ती साहब को भी इतने सालों के बाद याद आता है और अपने बयान से फिर जाते हैं कि जी औरत की जो गवाही है वही मुकदमा है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला के दौर की बातें करते थे मिंबर पर बैठ के। तो क्या क्या किसके साथ हुआ है? क्या आने वाले दिनों में ये सब कहानियाँ खुलेंगी? अल्लाह हाफ़िज़।